تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے۔ آئیے حضرات، میں خطابت کے لیے میں دست ادب جوڑ کے گزارش کروں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اختر علی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ شعراء ہوں گے، آپ ہوں گے، میری ٹوٹی پھوٹی نظامت ہوگی۔ بہرحال ایک نعرے صلوات سے استقبال کر دیں، محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق واشرف بریت العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین الذي سمی فی السماء بأحمد وفی الارض ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا هذا الى لقاء یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ذکر علی عبادہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے یہ محفل 13 رجب کی مناسبت سے ہے، اور مولا کا ذکر آپ بزم کبھی سجا لیں، چونکہ حضرت نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، اور آج کا دن جو ہے وہ بھی بہت مبارک تھا، 22 رجب المرجب، جسے عربی میں رجب الاسب بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب، روایت میں یہ ہے کہ اس نہر سے اللہ اسی کو سیراب کرے گا جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا۔ یہ اس مہینے کی ایک خاص فضیلت اور برتری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اسی لیے قیامت کے دن فرشتے یہ آواز دیں گے: این الرجبیون، این الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ رجب والے کہاں ہیں؟ تو یہ رجب جو ہے بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور بہرحال آج کا دن بھی ایک عظیم دن تھا۔ ظاہر ہے 22 رجب بھی کسی عید سے کم نہیں ہے، 22 رجب بھی کسی عید سے کم نہیں ہے۔ فرق نہیں کرتا کسی کا سالہ مر جائے، کسی کا ماموں مر جائے، بھئی 22 رجب بھی کسی عید سے کم نہیں ہے۔ اور یہ محفل جو ہے شروع ہوئی، ہماری زندگی میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن خود وہی شخص جو ہے وقت کو جو ہے وہ کام میں لا نہیں سکتا۔ وقت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ صاحب قیامت کا نام ہی وقت ہے۔ قیامت کا نام وقت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عندہ علم الساعہ، ساعہ عربی میں گھڑی کو کہتے ہیں، عربی میں گھڑی کو کہتے ہیں ساعتن۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وقت کا علم اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے۔ تو وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم میں سے سب یہ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2 سیکنڈ اور 5 سیکنڈ اور 10 سیکنڈ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن صاحب حقیقت بتائیے، جس شخص کی ٹرین 10 سیکنڈ کے لیے چھوٹ گئی ہو اس سے پوچھے کہ 10 سیکنڈ کی کیا اہمیت ہے؟ اس سے پوچھے کہ 10 سیکنڈ کی کیا اہمیت ہے؟ عزیزو، فرق نہیں کرتا، چاہے فرش عزا ہو یا فرش محفل ہو، کوئی بھی اگر ہو، اگر وقت پہ شروع ہو جائے اور وقت پہ جو اختتام ہو جائے تو ہر چیز بے نحو احسن انجام تک پہنچ جاتی ہے۔ وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور مولانا ہمارے عزیز شکیل صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت
اور حدیث قصہ کی تلاوت سے اس محفل کا انہوں نے آغاز کیا۔ بھئی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا جواب اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ پوری کائنات نہیں لا سکتی۔ ان کنتم فی شک مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر اس کتاب میں تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو اس کا ایک سورہ، اس کی مثال لے کے آؤ۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے چاہے بعض کی پشت پناہ ہو جائیں پھر بھی قرآن کی ایک سورہ کی مثال نہیں لا سکتے۔ اور عظمت قرآن کے لیے آپ چاہے جتنی حدیثیں پڑھ لیں، جتنے بیان آپ کر لیں، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت میری نگاہ میں سب سے زیادہ قرآن کی عظمت کے لیے کافی ہے، جس میں اللہ کا ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ آیت قرآن کی عظمت کے لیے بہت عظیم آیت ہے۔ بھئی قرآن ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے، اور خطاب کس سے ہے؟ پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے، میرے حبیب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیں لَرَأَيْتَهُ، تو تم یہ دیکھتے، کسی اور سے نہیں کہہ رہا دیکھنے کی بات، میرے حبیب آپ یہ دیکھتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جا رہا ہے۔ عظمت قرآن کو قرآن بیان کر رہا ہے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آپ دیکھ لیتے اگر میں پہاڑ پہ قرآن کو نازل کرتا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ وہ مثالیں ہیں جسے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ فکر کریں، قرآن کے سلسلے میں غور و فکر کریں۔ یہ عزیزو، جس طریقے سے قرآن میں غور و فکر کی ضرورت ہے تاکہ قرآن کی شناخت ہو سکے، قرآن کی معرفت ہو سکے، اسی طریقے سے صاحب قرآن کے لیے بھی غور و فکر کی ضرورت ہے تاکہ صاحب قرآن کی شناخت ہو سکے، صاحب قرآن کی معرفت ہو سکے، اس لیے کہ وہ وارث قرآن ہے، ان کے لیے بھی شناخت کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے۔ اور تبھی ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا علی میرے علاوہ اور خدا کے علاوہ تمہیں کسی نے نہیں پہچانا ہے، تو صاحب وارث قرآن کی شناخت کی بہت ضرورت ہے۔ ذرا یہ محفل جو ہے وہ مولا علی کی ولادت کے سلسلے میں 13 رجب کی مناسبت سے یہ محفل منعقد ہوئی ہے، ان کے بارے میں کون بیان کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر درخت کی شاخیں قلم میں تبدیل ہو جائیں اور سمندر کے جو پانی ہیں وہ روشنائی میں تبدیل ہو جائیں تو علی بن ابی طالب کے فضائل بیان ہو نہیں سکتے، تو ظاہر ہے ہماری کیا بساط ہے کہ میں کہوں کہ میں علی بن ابی طالب کی فضیلتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ بہت نہیں ہم لوگ ذاکرین، خطبہ، شعراء بیان کر سکتے ہیں کہ جو حدیثوں کی معرفت میں اور قرآن کی معرفت میں ہم تک آئی ہے، ورنہ بہت سی حدیثیں ہیں ایسی ہیں، یعنی آپ دیکھیں تاریخ اسلام کا سب سے مظلوم ترین شخص مولا علی ہیں تاریخ اسلام میں، ہاں، اور بلکہ اگر تاریخ اسلام کو کہو کہ تاریخ انسانیت میں سب سے مظلوم ترین شخص مولا علی ہیں۔ ان کی مظلومیت کی دیکھیے، اگر ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو گھر کو تاراج کر دیا جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے، ان کے مناقب بیان کیے جائیں تو گھر میں آگ لگا دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ اپنوں نے حضرت کی فضیلت اس وجہ سے چھپا دی اس زمانے میں تاکہ جان کے اوپر خطرہ نہ ہو، نسل کی حفاظت کی جائے تقیہ کے ساتھ، اور دشمنوں نے اس لیے چھپائی
کہ حضرت سے بغض بہت زیادہ تھا، تو علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے جس کے فضائل اپنوں نے چھپائے تو جان کی وجہ سے، اور غیروں نے چھپائے تو دشمنی کی وجہ سے۔ کیا کہنا تمہاری ذات کا اے علی، ازداد تمہاری زندگی میں اللہ نے یکساں کر رکھا ہے۔ عزیزو کہتے ہیں کہ جو ہاتھ تلوار قاعدے سے چلا سکتا ہے وہ ہاتھ قلم نہیں چلا سکتا، اور جو ہاتھ قلم چلا سکتا ہے وہ تلوار نہیں چلا سکتا۔ اللہ رے عظمت مولائے کائنات قلم بھی چلائے ایسا تو دنیا دیکھتی رہ جائے، اور تلوار بھی چلائے ایسے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، اور دنیا نے ایسے دیکھا کہ پیغمبر نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت خندق میں کائنات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس کو اردو میں عربی میں کہتے ہیں ازداد، یعنی ضد کو جمع ہونا، یکجا ہونا، صرف مولا کائنات نے۔ پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی، مولا کائنات کی پلک میں دعا کی، سخت سردی میں، اور بالکل معمولی کپڑا پہنتے تو انہیں سردی نہیں لگتی تھی، اور گرمی میں موٹا کپڑا پہن لیتے تھے انہیں گرمی نہیں لگتی تھی۔ یہ ایسا کس کے پاس ہے؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مظاہر حسین مظاہری، ہم لوگوں کے درس اخلاق میں سے ابھی بہت بزرگ ہو چکے، وہ یہ کہتے تھے درس میں، واقعی دیکھیں کہہ رہے تھے کہ تم لوگ شکریہ ادا کرو کہ شیعہ ہو، کہ تم لوگ شکریہ ادا، شما شکر بکنید کہ شیعہ ہستی۔ کہتے کہ اگر کسی اور مذہب سے تعلق ہوتا تو کیا کر لیتے؟ اے عزیزو، کون ہے جو بیان کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ کہ رہے تم شکر ادا کرو کہ تم شیعہ ہو۔ اے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد جب گئیں صلوات اللہ وسلام علیہ، اور جب مولا کی ولادت ہو گئی تو غیب سے آواز آئی کہ اس بیٹے کا نام، اس بچے کا نام علی رکھنا، اس بچے کا نام علی رکھنا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ علی انشتق من علی، علی انشتق من علی، یعنی یہ علی کا جو نام ہے اللہ کے نام سے اشتقاق کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے نام کو توڑ کے اللہ نے اپنے نام سے مولا کائنات کا نام علی ابن ابی طالب رکھا ہے۔ اور جب کم ظرفوں کو مولا کی یہ فضیلت برداشت نہیں ہوئی کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو کہنے لگے نہیں، اصلاً حرم جو ہے وہ بہت بڑا ہے، تو چوہدی کے باہر بھی حرم ہے، تو علی حرم میں پیدا ہوئے ہیں، چوہدی میں پیدا ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور آخر میں حکیم ابن حزام کا نام لا کے رکھ دیا کہ نہیں وہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ عزیزو، امام صادق کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم، عجیب حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کو اس نے احمق پیدا کیا ہے، ہمارے دشمنوں کو، یعنی جعلنا اعداءنا من الحمقاء، ہمارے دشمنوں کو احمق پیدا کیا۔ اے عزیزو، اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ان لوگوں کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیر و سر کا کچھ پتہ نہیں ہے، حماقت کا یہ عالم ہے۔ تو امام نے ایسی ہی باتیں نہیں کی کہ میں اس اللہ کی تعریف کر رہا ہوں جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے۔ عزیزو، یہ حماقت، اور آپ چاہنے والوں کو دیکھیں، مولا ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ اے عزیزو، آپ اپنی قدر پہچانیں، مولا ایک راستے سے گزر رہے تھے، جب گزر رہے تھے تو اپنے اصحاب سے پوچھا یہ کس کی بستی ہے؟ کہ مولا یہ ان کی بستی ہے جو آپ کے مخالفین ہیں، آپ کے مخالفین ہیں، ان کی بستی ہے، کہ پروردگار انہیں اسی جگہ پہ محفوظ رکھ۔
انہیں انہی جگہ پہ محفوظ رکھ. آگے بڑھ گئے. کچھ دیر کے بعد ایک بستی نظر آئی. کہا کہ یہ کس کی بستی ہے؟ کہ یہ آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے. مولانا نے کہ پروردگار انہیں منتشر کر دے, انہیں پھیلا دے. راوی کہتا ہے کہ میں نے تعجب کیا کہ مولا جو آپ کے مخالفین تھے ان کے لیے تو آپ نے یہ دعا کی انہیں اسی جگہ پہ محفوظ رکھ, اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کہہ رہے منتشر کر دے. تو مولا نے کہا گندگی کو ایک ہی جگہ پہ رہنی چاہیے, خوشبو کو منتشر ہو جانی چاہیے, خوشبو کو منتشر ہو جانی چاہیے. اے عزیزو, آپ حضرت زہرا کی دعا ہو, اپنی قدر پہچانو. کون ہے جو بیان کر سکتا مولا کے فضائل کو؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, خاص کر کے محفل میں ہم سب شعراء حضرات کو زیادہ سننا چاہتے ہیں. عزیزو, جناب جبریل امین خندق کے بعد پیغمبر اسلام کے پاس آئے, اور ایک عجیب کیفیت تھی ان کے ہنسنے کی. تو پیغمبر نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ کہ تم ہنس رہے ہو لیکن آج اس ہنسی کی کیفیت بہت الگ ہے. کہا کہ ہاں کیفیت الگ ہے, ہنسی کی کیفیت الگ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ قوم لوط کے اوپر عذاب لے کر جائیں اور قوم لوط کے شہر کو بالکل پلٹ دیں, قوم لوط کے شہر کو بالکل پلٹ دیں, تو میں جب قوم لوط کے ہاں گیا اور شہر میں گیا, اور میں نے اپنے پر سے 7 طبقات تک اپنے پر ہم نے اندر کیے, 7 طبقات تک, اور پھر ہم نے اسے اتنا اونچا کیا کہ فرشتوں جو تھے وہ گھروں میں رہنے والے لوگوں کی آواز اور جانوروں کی آواز کو سن رہے تھے. میں نے اتنا بلند کیا شہر کو, اور ہمیں حکم ہوا کہ اسی عالم میں رہو منتظر میرے حکم کے, میرے عالم کے, میرے حکم کے منتظر اسی عالم میں رہو. اور جناب جبریل امین رات سے لے کے صبح تک اسی عالم میں رہے. اب تصور کریں, اسی عالم میں رہے, پر کو اٹھائے ہوئے رہے, اور قرآن کہہ رہا ہے عذاب کے لیے الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کہ جب صبح قریب ہوئی تو ہم نے پلٹا, تو میں نے وہاں پہ اس طریقے سے پلٹا. اللہ نے کہا رکے رہو, اور جب علی ابن ابی طالب نے ضربت لگائی خندق میں مرحب کے اوپر, تو اللہ نے مجھے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے تلوار کے دستے کو پکڑے رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دستہ زمین پہ گرے تو تہ بتہ چیرتی چلی جائے. ہم نے اس وقت دستے کو سنبھالا تھا, تو وہ کیفیت وہاں تھی اور یہ کیفیت مسکرانے کی یہاں ہے. تب نبی نے کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تب نبی نے کہا قرآن کہہ رہا جبریل اسی عالم میں رہے, اور کہے اسی حالت میں رہو, کچھ نہ کرنا. قرآن نے کہا لیس الصبح بقریب, اور ہم سے کہا کہ جب علی بن ابی طالب, اس کے بعد یہ کہا کہ صرف اتنا نہیں, روایت میں جناب اسرافیل اور میکائیل سے کہا کہ علی کے دونوں بازو کو پکڑ کے رہو تاکہ پوری توانائی استعمال نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ علی قدرت اللہ ہیں, علی قدرت اللہ ہے. عزیزو, جب قدرت اللہ ہے تو اللہ کی قدرت کا صرف اس کی جلوہ نمائی ہو سکتی, پوری قدرت کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. قدرت کی تو صرف جلوہ نمائی ہو سکتی ہے, پوری قدرت کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا.
تو جناب اسرافیل اور جناب میکائیل جو ہے وہ بازو پکڑے تھے اور تلوار کا دستہ حضرت جبریل امین نے پکڑا، اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ عزیزو، کون ہے ان کے فضائل کو بیان کر سکتا؟ کوئی نہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت، کہتے ہیں کہ ایک رکعت سے دوسرے رکعت جاتی تھی، قرآن کی تلاوت جاتی تھی۔ واقعی یہ اتنی باتیں حدیثوں میں ہیں، لیکن اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور ہر شخص متحمل نہیں ہو سکتا۔ اے عزیزو، اگر ہر شخص متحمل ہو جاتا پھر کیوں کوئی 10ویں درجے کا اور کوئی 9ویں درجے کا ہوتا ہے؟ اگر متحمل ہو جاتا، میسم کو اتنا کچھ کہہ دیا کہ میسم برداشت نہ کر سکے، کنویں پہ منہ ڈال کر اپنی باتوں کو کہنے لگے کہ مولا آپ کی باتوں سے دل تنگ ہو گیا ہے، اس تنگی کو دور کرنے کے لیے میں نے کنویں کا سہارا لیا، اس تنگی کو دور کرنے کے لیے میں نے کنویں کا سہارا لیا۔ اے عزیزو، کون ہے جو ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو بیان کر سکتا؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ تو جب نہیں کر سکتا بیان، تو علی جیسا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ علی کرتے ہیں، حسن کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو حسین جیسا ہو، جو حسن جیسا ہو، جو صادق جیسا ہو، جو باقر و جعفر و جیسا، اما تم نہیں لا سکتے۔ جب نہیں لا سکتے تو کہو پھر اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب اگر کسی چوکھٹ پہ عظمت کے لیے حاضری دینی ہے تو بھئی یہی چوکھٹ ہے جس چوکھٹ میں عظمت کی حاضری لگائی جائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا، بس بہت مختصر، اب آپ کی زحمت ختم، بہت مختصر۔ آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا کو وہ فضیلت دی کہ حضرت کا گھر، آپ یہ دیکھیں، آپ بزرگ ہیں، پڑھے لکھے سب ہیں، بھئی جو ہمارا پارلیمنٹ ہے دہلی میں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ قانون پاس ہوتا ہے ملک کا، صاحب سب ایک جگہ بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اس بات ہو جاتی ہے تو قانون پاس ہوتا ہے۔ جناب زہرا کا گھر اسلام کا پارلیمنٹ ہے، جہاں پہ اسلام کا قانون پاس ہوا ہے، اور اس کی عظمت میں اللہ نے یہ کہہ کر چاند چاند لگا دیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اگر کوئی اس در پہ آ جائے اور اس در کی بے عزتی کرے تو پھر آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ جس کی عظمت میں اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں، اور کوئی اگر اس در کی بے عزتی کرنے لگے۔ عزیزو، چند لمحوں سے بھی کم میں پڑھتا ہے پورا قرآن، چند لمحوں سے بھی کم میں پڑھتا ہے پورا قرآن، اپنے مولا کی نہیں کرتا ہوں کمپیوٹر کی بات۔ چند لمحوں سے بھی کم میں پڑھتا ہے پورا قرآن، اپنے مولا کی نہیں کرتا ہوں کمپیوٹر کی بات، مادے میں نور کی ہلکی جھلک کا یہ کمال، پھر بیاں کیسے ہو نور کبریا حیدر کی بات۔ ہو نہیں سکتی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عتبات عالیات کی زیارت نصیب فرمائے، اور مکہ میں اس مقام کی زیارت کریں جو در بنا تھا حیدر کے لیے۔ اور بالخصوص ہمارے بہت ہی بزرگ عزیز مولانا جناب سید اطہر عباس رضوی صاحب، جو اس محفل کا اصل بانی ہیں، اور ہمارے عزیز مولانا مہر عباس صاحب کے والد ماجد ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ جتنے بھی شعراء آئے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں، سب صحت و عافیت و سلامت رہیں، سب کے رزق میں برکت ہو، بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے، ہمارے بچے پڑھ لکھ لیں، اس لیے کہ ہم آل محمد سے جڑے ہوئے ہیں، اور آل محمد سے بڑا عالم کوئی کائنات میں نہیں ہے، تو ہمارے بچے پڑھ لیں۔ اللہ
بحق محمد و آل محمد بیمار کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔